میں محمد فیصل جو کہ کلاس 7 کے طالب علم ہیں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے مقررہ موضوع پر خطاب فرمائے۔ صدر محترم، سامعین کرام، حاضرین مجلس، اس روح پرور اور خیر و برکت سے معمور مجلس میں ہمسایہ کے حقوق پر روشنی ڈالنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ دعاؤں سے نوازیں گے۔ بزرگان ملت، برادران اسلام، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام مجھ کو برابر پڑوسی کے بارے میں تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھ کو گمان ہونے لگا کہ پڑوسی کو میرا وارث بنا دیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اے رسول خدا، فلاں عورت بڑی تہجد گزار ہے اور روزہ دار ہے، نیک صالح ہے، صدقہ خیرات کرتی ہے اور اپنے پڑوسیوں کو بد زبانی سے تکلیف بھی پہنچاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا خیر فیہا یا من اہل النار، اس میں کوئی خیر نہیں، وہ جہنمی ہے۔ حضرات گرامی، پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کی اتنی اہمیت ہے کہ باوجود راتوں کو تہجد پڑھنا اور دن میں روزے رکھنے پر بھی دنیا میں ہی اس کے جہنمی ہونے کی خبر سنا دی جاتی ہے۔ اس کے برخلاف ایک عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ فلاں عورت ہے جو فرض نماز کا اہتمام کرتی ہے مگر معمولی چیز صدقہ کرتی ہے مگر کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ من اہل الجنہ، یہ جنتی عورتوں میں سے ہے۔ معزز حاضرین، ہمسایہ اور پڑوسی وہ دو آدمی ہیں جو ایک دوسرے کے قریب رہتے اور بستے ہیں۔ اس کے برخلاف رہتے اور بستے ہیں۔ اس دنیا میں ہر انسان دوسرے انسان کی مدد کا محتاج ہے۔ اگر ایک بھوکا ہے تو دوسرے پر حق ہے کہ اسے اپنے کھانے میں سے کھلائے۔ اگر ایک بیمار ہے تو جو تندرست ہو اس کی ذمہ داری کرے۔ اگر ایک پر کوئی مصیبت آ جائے تو دوسرا اس کا شریک اور ہمدرد بنے، اس لیے کہ ان دونوں انسانوں پر جو ایک دوسرے کے قریب آباد ہوں، آپس کی محبت اور مدد کی ذمہ داری مذہب نے رکھی ہے کہ وہی وقت پر سب سے پہلے ایک دوسرے کی مدد کو پہنچ سکتے ہیں۔ سامعین کرام، حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جانے کے وقت جو صحابہ کی جماعت چھوڑی تھی، ان کے معاشرے میں، ہمسائے میں دوست، دشمن، مسلم اور غیر مسلم کی تمیز ٹوٹ گئی تھی۔ حضرت بن عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ کے گھر پر ایک بکری ذبح کی گئی۔ ان کے پڑوس میں ایک یہودی بھی رہتا تھا۔ انہوں نے گھر کے لوگوں سے دریافت کیا کہ تم نے میرے پڑوسی یہودی کو گوشت بھجوایا ہے یا نہیں، کیونکہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام مجھ کو پڑوسی کے بارے میں اتنی تاکید کرتے رہے یہاں تک کہ مجھ کو گمان ہونے لگا کہ پڑوسی کو درگاہ کا حقدار بنا دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت عمدہ تقریر پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ترقیات سے نوازے۔